الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، آج میں تکبیرات تشریق کے بارے میں چند مسائل بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم تکبیر تشریق کی ابتدا کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ تکبیر تشریق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ان کا فدیہ لے کر پہنچے، اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر نہ ڈالے۔ چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات آئے۔ کس کی زبان پر؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے زبان پر یہ کلمات آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو بول پڑے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی کلمات یہ منقول ہے۔ اب تکبیرات تشریق کے چند مسائل بیان کریں گے۔ تکبیر تشریق ہر فرض عین نماز کے بعد متصلاً کہے گا، جو جماعت مستحب کے ساتھ ادا کی گئی ہے۔ جماعت ختم ہونے کے بعد متصلاً، یعنی متصلاً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا مانع درمیان میں نہ آنے پائے کہ بنائے نماز کو روک دینے والا ہو۔ یعنی اگر نماز کے بعد اس طرح کا فساد ہو جائے کہ بول پڑے یا باہر چلا جائے یا کچھ کھا پی لے، تو پھر تکبیر تشریق اس کی وجہ سے فساد ہو جائے گی۔ یعنی اگر نماز کے بعد اس طرح کا فساد ہو جائے کہ بول پڑے یا باہر چلا جائے یا کھا پی لے، تو پھر تکبیر تشریق اس کی وجہ سے ساکت یعنی ختم ہو جائے گی، اور اس فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جائے گی جو قضا اسی سال کے ہو، اس لیے کہ تکبیر کا وقت قائم ہے۔ جس طرح قربانی اگر پہلے دن نہ کرے تو دوسرے دن کر لے، اگر وہ دوسرے دن بھی نہیں کر لے تو تیسرے دن کر لے، وہ بھی قربانی کے دن ہے۔ تو جماعت مستحب کی قید سے عورتوں اور ننگوں کی جماعت نکل گئی کہ ان کی جماعت مستحب نہیں ہے، لیکن صحیح ترقول میں غلاموں کی جماعت خارج نہیں ہے، یعنی ان کے جماعت کے بعد تکبیر تشریق واجب ہے، اس لیے جماعت میں آزاد کا ہونا شرط نہیں ہے۔ تو یہاں فرض عین کی قید اس لیے لگائی گئی تاکہ فرض کفایہ نکل جائے۔ چنانچہ نماز جنازہ کے بعد تکبیر تشریق واجب نہیں ہے، یا فرض قضا کی جماعت کے بعد تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ تو اب ہم یہ چند مسائل بیان کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے تکبیر تشریق اللہ اکبر آخر تک ایک دفعہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سے زیادہ کہنا خلاف سنت ہے، بس بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ پر اکتفا کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تکبیرات تشریق عورتوں پر نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گاؤں والوں پر جہاں نماز جمعہ واجب نہیں، تکبیر تشریق واجب نہیں فرماتے، اور صاحبین واجب فرماتے ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ واجب فرماتے ہیں، اور معتمد اور زیادہ احتیاط والا قول صاحبین کا ہے۔ اہل قریہ یعنی گاؤں والے پر واجب ہے کہ تکبیر تشریق پڑھیں۔ تکبیر تشریق کے وجوب کے بارے میں اکثر علماء نے مذہب حنفیہ اختیار فرمایا ہے، یعنی وجوب انہی شرائط کے ساتھ مقیم ہو
اور شہر میں ہو اور فرض نماز جماعت مستحبہ سے پڑھے ہوں